اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا منجتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، کل ہم نے بات کی تھی والدین کے حقوق پر کہ والدین کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، ہمیں کیا ان کے حقوق پورے کرنے چاہیے۔ والدین شکایت کرتے تو نظر آتے ہیں اور بالکل ان کی شکایات بعض اوقات برحق ہوتی ہیں، اور اولاد کو کسی معاملے میں والدین کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا والدین نے اپنی اولاد کے حقوق پورے کیے؟ مجھے یہ تو لوگ ملتے ہیں اس طریقے سے کہ اولاد ہمارا حق پورا نہیں کرتی، لیکن مجھے کوئی والدین ایسے نہیں ملے جو یہ کہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اولاد کے رائٹس، اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اگر اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد تمہارے لیے پھر کسی کام کی نہیں ہے، اور یہی اولاد اگر اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے تو یہی اولاد ایسڈز ہیں ہمارے، اور ہمارے لیے یوں سمجھ لیں کہ کل کام آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے اولاد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اوپر ہے، کہ جو دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے کام آنے والی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ناظرین، بڑا وسیع مفہوم ہے، لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے کہ والد جو ہے، والد اپنے گھر کا سربراہ ہے، والد کی غیر موجودگی میں یہی ریسپانسبلٹی یعنی جو والدہ ہے ان کی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ ہم کیا اس کے ناموں کو اچھا رکھتے ہیں، اچھا نام رکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو، اپنے بچوں کے نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھو، حارث رکھو، یہ اچھے نام ہیں، یعنی وہ نام کہ جو انبیاء کے ہیں، جو اچھے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ہیں۔ یہ لڑکیوں کے ناموں میں سے اللہ کے نیک بندیوں کے نام ہیں، ازواج مطہرات میں سے، اہل بیت اطہار میں سے، ان کے نام رکھے جائیں، ان کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ لیکن ہمارا کیا خیال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ایسا نام بتائیں جو نام کسی کا بھی نہ ہو اور بڑا عجیب و غریب نام ہو۔ اس عجیب و غریب نام کے پیچھے پھر ناظرین حال یہ ہوتا ہے کہ الٹے سیدھے نام ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بچے کا پہلا حق کہ اس کا اچھا نام رکھیں، دوسرا حق وہ یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچہ بیمار، کبھی یہ کبھی وہ، لیکن دیکھا جائے تو ایک بڑا ریزن یہ نظر آتا ہے کہ بچے کا عقیقہ نہیں ہوا۔ تو 7ویں روز عقیقہ کرنا، نام رکھنا، یہ سنت ہے۔ 7ویں روز اگر نہیں بھی ہوا تو پھر زندگی کے کسی حصے میں بھی ہو جائے وہ عقیقہ ہی کہلاتا ہے، لیکن سنت 7ویں روز ہے۔ پھر ناظرین اس کے بالوں کو منڈوانا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی وغیرہ صدقہ کرنا، یہ سنت کریمہ ہے۔ صدقات خیرات کا اہتمام کرنا، یہ سنت کریمہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے 7 برس کے ہوں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، 10 برس کا ہو جائے تو ڈانٹ کر نماز پڑھائیں، مار کر نماز پڑھائیں۔ یہ ہم میں سے کون اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے؟ جب بچے سمجھدار ہو جائے تو ان کے بچھونے الگ کر دیے جائیں، ان پر کڑی نظر رکھی جائے کہ یہ کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، صحبت کیسی ہے، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، بس ایک بات
بات کہوں گا، اپنے بچوں کو اللہ کا صحیح بندہ بنا لیجئے، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بنا لیجئے، پھر آپ دیکھیں یہ آپ کے لیے سایہ دار درخت ہوں گے، اور ناظرین دنیا میں بھی آپ کے کام آئیں گے اور اخروی زندگی میں بھی یہ ناظرین جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے آپ کے پیچھے یہ دعائیں کرتے رہیں گے اور یہ ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، سورہ الانعام آیت نمبر 138، اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور آج کا ہمارا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 138 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے، اور تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها۔ ناظرین و سامعین حجرن پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں دو پیش کی تنوین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور حجرل پڑھیں گے، لام کی آواز ہوگی، اور وقف کی صورت میں حجر پڑھیں گے۔ قاف اس کا مطلب ہے قیل علیہ الوقف، یہ اس کا شارٹ فارم ہے، یعنی یہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے لیکن وقف نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ صاد لام یا یہ وصل کی علامت ہے تو یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے۔ ظہورہا دونوں صورتوں میں چاہے وقف نہ کیا جائے یا چاہے کیا جائے، دونوں صورتوں میں اسے ظہورہا ہی پڑھا جائے گا۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، قالو دوسرا، ہذہ تیسرا، انعام چوتھا، اس کے بعد حرف پانچواں، حجر چھٹا، لا یطعمو ساتواں، اور ہا آٹھواں، الا نواں، من دسواں، نشاء 11واں، بی 12واں، زعمی 13واں، اور پھر اس کے بعد حرمت 14واں، ظہور 15واں۔ کل 15 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَقَالُوا هَذِهِ انعام و حرف، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ مد کی علامت ہے، اسے 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر دو پیش کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں دو پیش کی تنوین کو لام کے ساتھ ملا کر لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یطعمها، یہاں پر بھی مد کی علامت ہے، 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها، یہاں را ساکن مقبل ہا پر زبر، یہاں را کے اوپر دو پیش کی تنوین، دونوں مقامات پر را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ الا من نشاء، ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون ساکن کو نون کے ساتھ ملا کر نون کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ مد کی علامت ہے، 4 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے۔ من نشاء بزعمهم وانعام حرمت، را کے نیچے زیر ہے، را کو باری کر کے پڑھیں گے۔ ظہورها وانعام حرمت ظہورها۔ آئیے ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر کلمات کی جو تعداد ہے وہ 15 ہے، اور اب سب سے پہلے ہم اسماء، افعال و حروف کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے۔ تو پہلا اسم ہے ہذہ، پہلا اسم ہے ہذہ، دوسرا اسم ہے انعام، تیسرا اسم ہے حرث، پہلا ہذہ، دوسرا انعام، تیسرا
حرفن، چوتھا حجر، اور پانچواں ناظرین ہا ضمیر۔ ضمیریں یہاں پر کتنی ذرا یہ دیکھ لیجئے، لا یطعموها بزعمہم ظہورها، تو ہا، ہم اور ہا، یعنی 2 مرتبہ ہا ہے اور 1 مرتبہ ہم، ہا اور ہم، ہا۔ اب ہم اور ہم دونوں طریقے سے اسے پڑھا جا سکتا ہے، پڑھتے ہیں۔ چھٹا اسم ناظرین من، ساتواں اسم زعم، چھٹا من، ساتواں زعم، اور آٹھواں اسم ہے ظہور، آٹھواں اسم ہے ظہور۔ تو کل یہاں پر 8 اسما ہیں۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل قالو، قالو، دوسرا فعل ہے یطعمو، دوسرا فعل ہے یطعمو، تیسرا فعل ہے نشاء، اور چوتھا فعل ہے حرمت۔ اب آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف واو، پہلا حرف واو، واو یہاں پر دیکھیں وقالو وحرف وانعام 3 بار استعمال ہوا۔ پہلا حرف واو، اور دوسرا حرف ناظرین آپ دیکھیں وہ ہے لا، دوسرا حرف لا، اور تیسرا حرف الا، چوتھا حرف بی۔ 8 اسما، 8 اور 4 افعال ہیں، 8 اور 4 12، بلکہ 12 اور 4 تو کل ملا کر ناظرین یہاں پر 16 کلمات ہوئے، کل ملا کر 16 کلمات ہوئے۔ پہلا اسم آپ دیکھیں ہاذہی، ہاذہی اسم اشارہ ہے۔ عربی میں وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اسے اسم اشارہ کہتے ہیں ناظرین۔ اور یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ ہاذا جو ہے یہ قریب مذکر کے لیے اسم اشارہ ہے، ہاذہی قریب مؤنث کے لیے۔ ہاذا رجل یہ مرد ہے، ہاذہی امرأۃ یہ عورت ہے، تو ہاذی کا معنی یہ۔ انعام، انعام کی جمع ہے، انعام کا معنی ہوتا ہے مویشی، گائے، اونٹ، جتنے مویشی ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ انعام اس کی جمع ہے، انعام کا معنی ہے مویشیوں۔ انعام کی جمع آتی ہے اناعیم، یہ جمع الجمع کہلاتی ہے۔ تو انعام کا مطلب ہے مویشی، انعام مویشیوں، پھر اس کی جمع آتی ہے جسے جمع الجمع کہتے ہیں، وہ ہے اناعیم۔ اس کے بعد حرف، اس کا معنی ہے کھیتی، حرف کا معنی ہے کھیتی، حرث کا معنی ناظرین ہے کھیتی۔ پھر اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے حجر، حجر کا معنی ہے روکنا، حجر کا معنی ہے روکنا یا ممانعت کرنا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہا ضمیر ہے، یہ ہا جو ہے واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہوگی تو ہا کی شکل میں، منفصل ہوگی تو ہیا کی شکل میں، ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر جو ہوگی وہ ہوگی ہما، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو ناظرین، اس کا ہوگا
وہ دونوں ان دونوں، اور جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہوگی ہننا، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں، اور واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہوگی تو ہو، یا بعض اوقات ہی منفصل ہوگی تو ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہما کی شکل میں وہ دونوں ان دونوں، اور جمع مذکر غائب کی ضمیر ہوتی ہے ہم، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو۔ ہاں متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے زعمیہم بہم علیہم، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین، یعنی اب من ہے، من جو ہے یعنی یہاں پر ناظرین جو ہے وہ بطور اسم استفہام بھی یوز ہوتا ہے، عام طور پر بطور اسم موصول بھی یوز ہوتا ہے، اور جو ہے وہ یہ بطور ناظرین اسم شرط بھی یوز ہوتا ہے، اور یہاں پر ناظرین یہ بطور اسم موصول، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ زعم کا معنی ہوتا ہے گمان، یہ مصدر ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ زعم کا معنی ہے ناظرین گمان کرنا، ہم عام طور پر زوم استعمال کرتے ہیں، زوم بھی گمان کے معنی میں ہے، تو عام طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ میرے زوم میں، آپ کا زوم باطل ہے، آپ کا زوم حق پر نہیں ہے، تو زوم عام طور پر گمان کے لیے ہم استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ظہور جو ہے یہ ظہرن کی جمع ہے، ظہور کا معنی ہے پیٹھ، اور جو ہے وہ ناظرین ظہرن کا معنی ہے پیٹھ، اور ظہور جو ہے اس کی جمع ہے، اس کا معنی ہے پیٹھوں، ظہر کا معنی ہے پیٹھ اور ظہور کا معنی ہے پیٹھوں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے قالو، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا۔ قالو کا جو مصدر ہے قال یقول قولا، قول عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یطعمو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا، لیکن اب یہاں پر لا داخل ہے تو لا یطعمو، لا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو ناظرین وہ نفی کا معنی دیتا ہے، لا یطعمو وہ نہیں کھاتا، لا یطعمو وہ نہیں کھاتا۔ اور طعم یطعم طعام، طعام عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں جگہ طعام کا انتظام تھا ہم گئے تھے، تو طعام کا معنی ہے کھانا، طعام کا معنی ہے کھانا، یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ مصدر ہے۔ نشاء فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم چاہتے ہیں یا ہم چاہیں گے، لیکن چونکہ من داخل ہے تو من نشاء جسے ہم چاہیں۔ حرمت فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے حرام کی گئی یا حرام کیا گیا یا حرام کی گئی۔ اس کے بعد ناظرین ہم چلتے ہیں حروف کی جانب، اور اس میں ہم یہ بھی عرض کریں کہ یہ تو ثلاثی مزید فی ہے، ثلاثی مجرد میں ہے ناظرین، اس کا جو مصدر ہے وہ ہے حرام، تو عام طور پر حرام ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں حرام، لفظ حرام اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین حروف کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حرف واو یہاں پر ناظرین آغاز کلام میں ہے، اور اس کا معنی ہے اور، لا اس کا معنی ہے نہیں، الا استثناء کے لیے آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، میں آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جمیع افراد میں سے کچھ کو نکالتا ہے، میرے پاس سب آئے سوائے اس کے، یعنی وہ نہیں آیا، میرے پاس سب آئے سوائے بکر، یعنی بکر نہیں آیا، یہ تو جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کا ماقبل اس بات میں ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، اور ماقبل اگر نفی ہو تو ما بعد کو اس بات کرتا ہے، تو یہ ناظرین اس کا معنی جو ہے الا، مگر یا لیکن دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر ناظرین ساتھ کے معنی میں ہے، یہاں پر ساتھ مدد تعاون عوض تمام معنی اس کے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی جو ہے وہ یعنی وجہ، یعنی ان کے گمان کی وجہ سے، ان کے گمان کی وجہ سے، تو یہ وجہ کے معنی میں یہاں پر یعنی سبب کے معنی میں ہے۔ ناظرین و سامعین آپ دیکھیں کہ 16 کلمات میں 4 ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم کسی نہ کسی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 زعم، نمبر 2 قول، نمبر 3 یطعمو میں طعام، نمبر 4 حرام۔ ناظرین و سامعین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، قاف علی زبر قال، لام واو پیش لو و قالو، ہا کھڑا زبر ہا، دال زیر دی،
ہا کھڑی زیر ہی ہاذہی حمزہ نون زبر ان عین الف زبر ع میم واو دو پیش مو انعام واو زبر وا ہا را زبر حر ثا دو پیش ثن حرثن ہا جیم زیر حج را لام دو پیش رل حجر لام الف زبر لا یا تا زبر یت عین زبر ع میم پیش مو ہا الف زبر ہا لا یطعمها حمزہ لام زیر الا الف زبر لا الا میم نون نون زبر من نون زبر نا شین الف زبر شا حمزہ پیش او من نشاء با زیر بی زا عین زبر زا میم زیر می ہا میم زیر ہم بزعمهم واو زبر وا حمزہ نون زبر ان عین الف زبر ع میم دو پیش من و انعام حا را پیش حر را زیر دی میم تا زبر مت حرمت زا پیش زو ہا وا پیش ہو را پیش رو ہا الف زبر ہا ظہورها۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور قالو انہوں نے کہا، ہاذی یہ، انعام جانور، وا اور حرث کھیتی، حجر روکی ہوئی ہے، لا یطعمو اسے نہیں کھا سکتا، لا یطعمو نہیں کھا سکتا، ہا اسے، الا مگر من ہم جسے، نشاؤ ہم چاہیں، بی ساتھ، ناظرین یہ بی ساتھ کے معنی میں، زعمہم ان کے گمان، وا اور انعام جانور، حرمت حرام کی گئی ہیں، ظہورها ان کی پیٹھیں، ہا ان کی ظہور پیٹھیں۔ آئیے ناظرین اب ہم اس کا آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها۔ اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، ان کو وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے، یہ پابندی ان کے زعم باطل میں ہے، اور بعض مویشیوں پر سواری حرام کی گئی۔ ناظرین مستمعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ آج کے سبق یعنی آج کی جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، آیت نمبر 138 کا فرسٹ پورشن، ناظرین اس کی تفسیر سے پہلے جو ہمیں بعض مسائل ناظرین جو اولاد کے قتل کرنے کے حوالے سے جو ایک آیت کریمہ تھی کہ مشرکین کا یا کفار کا ایک زوم باطل یہ بھی تھا، زوم بھی کہہ سکتے ہیں، زام بھی کہہ سکتے ہیں، تو ایک ان کا ایک زوم باطل یا نظریہ کہہ لیجئے، ان کا ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے۔ کس کی وجہ سے کہ رزق میں کمی نہ ہو جائے، ان کا رزق
کون پورا کرے گا، ہم کہاں سے کما کر لائیں گے۔ شیاطین نے ان کے ذہنوں میں یہ باتیں انڈیل دی اور انہیں یہ بات اچھی لگی کہ اولاد کے بڑے ہونے سے پہلے ہی انہیں مار دیا جائے، یا ناظرین مختلف ہیلے بہانوں سے یعنی اولاد جو ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ اور پھر جہاں لڑکیوں کی بات آتی تھی تو ناظرین انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ تو شیاطین وہ بھی ان کے دلوں میں ایک بات ڈالتے تھے کہ جی یہ بڑی ہوں گی، کسی کے یہاں بیائی جائیں گی، کسی کے گھر پر جائیں گی، تمہارے لیے تو آر کا سبب ہے نا، تمہارے لیے تو پریشانی شرمندگی کا سبب ہے کہ تمہاری بیٹی کسی کے گھر پر جائے، کسی کی بیوی بنے۔ تو ناظرین ان کو یہ بات لگتی اور وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے، زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے۔ تو یہ ان کا الزام باطل تھا، غلط نظریہ تھا، غلط عقیدہ تھا۔ اب اسی کے ضمن میں ناظرین جو ہم نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو عام طور پر ہمارے یہاں، کیونکہ اب دیکھیں اس دور میں بھی یہ ناظرین کسی اعتبار سے بھی منصوبہ بندی تھی، چاہے آپ اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، کوئی لبادہ اڑا دیجئے، لیکن وہ اپنی اولادوں کو قتل اسی لیے کیا کرتے تھے کہ جی ہمارے پاس رزق کی کمی نہ ہو جائے، ان کا رزق کون پورا کرے گا؟ ارے بھائی جو آپ کو رزق دیتا ہے وہی انہیں رزق عطا فرمائے گا، تمہارا رزق کون پورا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، ہر شے کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو پھر ناظرین اس میں عام طور پر جو منصوبہ بندی کی جاتی، خاندانی منصوبہ بندی کے بعض اوقات ناظرین اس کے ایڈز بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، تو یہاں پر بغیر کسی وجہ کے ایک کہا جاتا ہے کہ جی آپ خاندانی منصوبہ بندی کیجئے، 2 سے زیادہ بچوں کو پیدا نہ کیجئے۔ کیوں بھائی، کہ کیوں ایسی بات ہے؟ وہ اس لیے نا کہ آپ کماتے کم ہیں، کہاں سے لائیں گے اتنا، کہاں سے پالیں گے؟ تو یہ آپ کو کون پال رہا ہے؟ آپ کو کون کما کر لا کر دے رہا ہے؟ جس نے آپ کے رزق کا انتظام کیا ہے وہی رب آپ کے ہونے والے بچے کے رزق کا منتظم ہے، انتظام کرنے والا ہے۔ پھر دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی کثرت پر روز قیامت فخر کا اظہار فرمائیں گے۔ پھر ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر بیان کرنا ضروری ہیں۔ ناظرین جو عام طور پر جو خاندانی منصوبہ بندی جو یہاں پر یعنی ایک اسے ناظرین باقاعدہ ایک اشتہارات کے ذریعے، ایڈز کے ذریعے ایک منصوبہ بندی کر کے اس کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں یہاں پر ناظرین کچھ باتیں عرض کروں گا کہ جن صورتوں میں مخصوص حالات کے تحت انفرادی طور پر ناظرین یعنی ضبط تولید یعنی بچے کی ولادت کو روکنا کن صورتوں میں جائز ہے۔ نمبر 1 اگر سلسلہ تولید کو قائم رکھنے میں عورت کے شدید بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو ضبط تولید جائز ہے۔ یعنی اگر آپ بچے کی پیدائش نہیں روکتے اور آگے اگر بچے کی مزید پیدائش ہوتی ہے، مزید بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، عورت کے شدید بیمار ہونے کی طرف اندیشہ ہے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ اب مزید بچے پیدا کرنے کی سکت نہیں ہے اس میں، تو اس صورت میں ناظرین پھر ضبط تولید جائز ہے اور اس صورت میں منصوبہ بندی کرنا جائز ہے۔ اگر مسلسل پیدائش سے بچوں کی تربیت اور نگہداشت میں کوئی حرج کا اندیشہ ہو تو پھر وقفے سے پیدائش کے لیے ضبط تولید جائز ہے، کہ جب گھر میں صرف ایک عورت ہو اور 9-10 ماہ کے بعد اگر دوسرا بچہ آ جائے تو دونوں بچوں کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس صورت میں جائز ہے۔ اس کے علاوہ حمل اور وضع حمل کے وقفوں کے دوران بعض صورتوں میں انسان اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، اس لیے زیادہ عرصے تک ایک ناظرین خواہش پوری کرنے کی نیت سے ضبط تولید کرنا بھی جائز ہے۔ بعض عورتوں کو آپریشن سے بچہ ہوتا ہے، جیسے آج کل اگر آپریشن ہو تو ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 بچوں کے بعد اب مزید آپریشن وہ عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ ناظرین اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس صورت میں بھی یعنی بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ جان کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ عمل جائز ہے۔ جب پیٹ میں مزید آپریشن کی گنجائش نہ رہے تو ایسا طریقہ اختیار کرنا اب واجب ہے کہ جس سے سلسلہ تولید بالکل بند ہو جائے، اور ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ مزید بچہ پیدا ہونے سے عورت کی جان کو خطرہ ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی ناظرین بند کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے عرض کی، تمام صورتیں، ان میں تو ضبط تولید جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت ناظرین کے بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ اگر خاندانی منصوبہ بندی کی جائے کہ نہیں میں ابھی نہیں چاہتا، مجھے نہیں کرنا، میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں بس میں بچوں کے لیے اچھے جو ہے نا وہ کما
کمانا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور بعض وقت پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اسے یعنی ابورشن کروایا جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ وہ بھی ہلاکت کے زمرے میں آئے گا۔ ہاں اگر بچہ ٹھہر گیا ہے اور ابھی اس کے 4 منتھ یعنی 4 مہینے پورے نہیں ہوئے، 120 دن پورے نہیں ہوئے، حدیث پاک میں ہے کہ 120ویں دن فرشتہ آتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے، اس میں جان ڈل جاتی ہے، ابھی 120 دن پورے نہیں ہوئے، اگر یہ خطرہ ہے کہ عورت کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا مزید آپریشن کی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس صورت میں 120 دن یعنی 4 منتھ سے پہلے ابورشن کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر 4 منتھ ہو چکے ہیں، 120 دن ہو چکے ہیں، اس کے بعد کوئی صورت ایسی نہیں کہ اسے ابورشن کروایا جائے، اس کی ولادت پھر ہوگی۔ کوئی اگر اس سے ناظرین اگر ابورشن کروائے گا تو یہ ہلاکت کے زمرے میں آئے گا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہ کچھ ناظرین مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مجھے امید ہے کہ آپ تک صحیح انداز میں پہنچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین، آج کے جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی بھی ملک سے اٹھائیے، اپنے فونز ڈائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے، ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی رخسانہ کراچی سے۔ جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها۔ سبق تو مکمل ہو گیا لیکن جو ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے، وہ رہ گیا۔ بہرحال ہماری ریگولر کالر ہیں، ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی 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 کیسے پہنچ رہی ہے؟ جی کون اور کہاں سے؟ کل صاحب میں سیال کوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن آپ اس پروگرام میں شامل ہیں، سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ کل صاحب مجھے آپ پڑھا دیں کیونکہ میں نے ابھی بھی جوائن کیا، میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت۔ اچھا یہ ہے وأنعام حرمت ظہورها۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی، تھوڑی سی اور کوشش کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت بہتر ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں سیل کوڈ سے جوائن کیا۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی سر میں فیصل آباد سے مسز سعید بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں، سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی انشاءاللہ۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا۔ اچھا یہ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے، ٹھیک ہے؟ جی۔ وقالوا هذه انعام وحرث
والعام واو نہیں ہے، انعام. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے آپ. بند کر دیا آپ نے؟ جی جی جی. اب جس طرح میں پڑھوں اس طرح پڑھیے گا. انعام العام وحرث وحرث حجر حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء. إلا من تشاء نہیں، من نشاء إلا من نشاء بزعمهم بزعمهم وأنعام والعام وأنعام والعام ال نہیں ان نون انعام والعام حر نہیں من ہے منہ نہیں انعام والعام نہیں میری بہن وان ہے ال نہیں ہے انعام میں وانعام اسے صحیح پڑھیں کہ نون ساکن ہے اور میم کے اوپر دو پیش وانعام حرمت ظہورها. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میری بہن کی جو کال ہے ڈسکنیکٹ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.facebook.com/ARYQTV آپ ہمیں کامنٹس بھیج سکتے ہیں. ہمارے اس پیج کو لائک کر سکتے ہیں اور ہمارے ناظرین آپ کی ایڈوائزز کا ہمیں انتظار رہتا ہے. QSAS@ARYQTV.tv اس پر آپ ہمیں کوسچنز بھیجتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے آنسرز آپ کو دیے جاتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ منڈے آپ کی خدمت میں پھر اس پروگرام میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.